مجبور شہزادی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی شہزادی کی جو شاہی محل میں پیدا ہوئی، مگر اس کی زندگی آسائشوں کے بجائے آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ داستان صرف محبت کی نہیں، بلکہ صبر، قربانی، خودداری اور اپنی تقدیر خود لکھنے کی جدوجہد کی کہانی ہے۔ یہ ایک مجبور شہزادی کی کہانی ہے جو وقت کے ساتھ ایک باہمت حکمران بن گئی۔ مملکت زرین کا شاہی محل دور سے دیکھنے والوں کو خوابوں جیسا لگتا تھا۔ سنگ مرمر کی دیواریں، سنہرے گنبد اور خوشبوؤں سے مہکتے باغات، انہی دیواروں کے بیچ شہزادی ایلا نے آنکھ کھولی۔ ایلا دوسری شہزادیوں جیسی نہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے اور دل میں آزادی کی تڑپ۔ جب وہ محل کی کھڑکی سے باہر جھانکتی تو عام لوگوں کی زندگی دیکھتی۔ کوئی مزدوری کرتا، کوئی بچوں کے ساتھ ہنستا، کوئی بھوک سے لڑتا۔ ایلا کو لگتا کہ اصل زندگی تو محل سے باہر ہے، جبکہ وہ خود سونے کے پنجرے میں قید ہے۔ بادشاہ آفتاب سخت گیر، روایت پسند اور اقتدار کو سب کچھ سمجھنے والا انسان تھا۔ اس کے نزدیک شہزادی کا فرض صرف اتنا تھا کہ وہ ریاست کے فائدے کے لیے قربانی دے۔ ملکہ زریں نرم دل اور سمجھدار تھی، مگر وہ بھی شاہی روایات کے آگے بے بس تھی۔ ایک دن دربار عام میں بادشاہ نے اعلان کیا کہ شہزادی ایلا کی شادی ہمسایہ سلطنت کے بادشاہ خاقان سے کی جائے گی۔ خاقان عمر میں ایلا کے والد جتنا تھا اور اس کی شہرت ایک ظالم حکمران کی تھی۔ یہ سن کر ایلا کا دل دہل گیا۔ وہ کانپتے قدموں سے اپنی ماں کے پاس گئی اور روتے ہوئے بولی، اماں، کیا میری زندگی کا فیصلہ میری مرضی کے بغیر کر دیا جائے گا؟ ملکہ زریں کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے ایلا کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، بیٹی، ہم شہزادیاں اکثر اپنی خوشی قربان کر کے سلطنت بچاتی ہیں۔ اسی رات ایلا سو نہ سکی۔ وہ ستاروں سے باتیں کرتی رہی اور پہلی بار اپنی مجبوری پر کھل کر روئی۔ اسی دوران محل کے باغ میں ایلا کی ملاقات دایا حسینہ سے ہوئی، جو کہ ایلا کو بچپن سے پالتی آئی تھی اور ماں کے بعد سب سے زیادہ اس کے دل کے قریب تھی، اور ساتھ میں زارا سے، جو کہ ایلا کی سہیلی اور محل کی خادمہ تھی، جو عام لوگوں کی دنیا سے جڑی ہوئی تھی۔ دایا حسینہ اکثر کہتی، بیٹی، بادشاہت تاج سے نہیں دل سے چلتی ہے۔ دایا حسینہ نے ایلا کو سمجھایا کہ وقت بدلتا ہے۔ جب شادی کا دباؤ حد سے بڑھنے لگا تو ایلا نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے ریان سے کہا، اگر میں یہاں رہی تو میں صرف ایک مہرہ بن کر رہ جاؤں گی۔ مجھے خود کو ڈھونڈنا ہوگا۔ ریان، جو کہ بادشاہ کے محل کا ایک عام سا خادم تھا، اکثر شہزادی سے باتیں کیا کرتا تھا۔ ریان کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس نے سر جھکا کر کہا، جاؤ اور خود کو پہچانو، شاید یہی تمہاری اصل جنگ ہے۔ رات کی تاریکی میں دایا حسینہ اور زارا کی مدد سے ایلا محل سے نکل گئی۔ یہ کوئی بغاوت نہیں تھی، بلکہ خودی کی تلاش کا سفر تھا۔ ایلا ایک عام لڑکی کے بھیس میں ایک دور دراز گاؤں پہنچی۔ وہاں اس نے پہلی بار بھوک، محرومی اور محنت کو قریب سے دیکھا۔ اس نے کسانوں کے ساتھ کام کیا، عورتوں کے دکھ سنے، بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ وہاں ایک بوڑھا شخص تھا، حارث، جو بیٹیوں کا باپ تھا۔ ایک دن اس نے ایلا سے کہا، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، وہ تو گھر کی روشنی ہوتی ہیں۔ یہ جملہ ایلا کے دل میں نقش ہو گیا۔ ادھر محل میں بادشاہ آفتاب اپنی بیٹی کی جدائی میں ٹوٹ چکا تھا۔ دربار، سیاست اور طاقت سب بے معنی لگنے لگے تھے۔ دایا حسینہ نے ایک دن ہمت کر کے کہا، حضور، بیٹیاں ریاست کی چیز نہیں ہوتی، وہ امانت ہوتی ہیں۔ اسی دوران بادشاہ کو گاؤں سے خبریں ملی کہ ایک نوجوان لڑکی رعایا کے لیے کام کر رہی ہے، جو لوگوں کے دل جیت رہی ہے۔
جب بادشاہ آفتاب نے ایلا کو گاؤں میں عام لوگوں کے درمیان دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بادشاہ نے کہا، میں نے تمہیں تاج سمجھا، انسان نہیں۔ بادشاہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ ایلا نے پہلی بار باپ کو کمزور دیکھا۔ اسی لمحے طاقت کا توازن بدل چکا تھا۔ ایلا محل لوٹی، مگر اب ایک مجبور شہزادی نہیں تھی۔ اس نے اعلان کیا کہ بیٹیاں ریاست کا ہتھیار نہیں بلکہ اس کی طاقت ہوتی ہیں۔ بادشاہ آفتاب نے تخت چھوڑ دیا اور ایلا کو اختیار سونپ دیا۔ ریان اب بھی دور تھا، مگر اس کی سکھائی ہوئی باتیں ایلا کے فیصلوں میں زندہ تھی۔ وقت گزر چکا تھا، سلطنت میں اصلاحات ہو چکی تھی، رعایا مطمئن تھی اور ایلا ایک مضبوط حکمران بن چکی تھی۔ مگر اس کے دل کے ایک کونے میں خاموشی اب بھی باقی تھی۔ ایک شام جب ایلا محل کی اسی پرانی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی جہاں سے وہ کبھی آزادی کے خواب دیکھا کرتی تھی، محافظ نے آ کر اطلاع دی، ملکہ معظمہ، ایک سپاہی آپ سے ملنے کی اجازت چاہتا ہے۔ ایلا نے چونک کر پوچھا، نام بتاؤ۔ ریان۔ یہ سن کر ایلا کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ وہاں ریان تھا، مگر اب اس کے چہرے پر وقت اور تجربے کی سنجیدگی تھی۔ اس نے سر جھکا کر کہا، میں واپس اس لیے آیا ہوں کہ میں نے آپ کو وہ بنتے دیکھا ہے جو آپ ہمیشہ تھی۔ ایلا کی آنکھیں بھر آئی۔ تم نے میرا ساتھ چھوڑا نہیں تھا۔ ایلا نے دھیرے سے کہا، تم نے مجھے خود بننے دیا تھا۔ ریان نے مسکرا کر جواب دیا، سچی محبت قید نہیں کرتی، آزاد کرتی ہے۔ ایلا نے دربار میں اعلان کیا، میں نے زندگی میں بہت فیصلے مجبوری میں کیے، مگر آج جو فیصلہ کر رہی ہوں یہ میری مرضی کا ہے۔ اس نے ریان کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تم میرا ہاتھ تھامنا چاہو تو بطور سایہ نہیں بطور ساتھی تھام سکتے ہو۔ ریان نے آنکھوں میں نمی لے کر سر جھکا لیا، یہی تو میں ہمیشہ چاہتا تھا۔ یہ شادی طاقت یا سیاست کی نہیں تھی بلکہ دو آزاد روحوں کا ساتھ تھا۔ بادشاہ آفتاب نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آج مجھے یقین ہو گیا، اس نے کہا، بیٹیاں قربانی کے لیے نہیں خوشی کے لیے بھی پیدا ہوتی ہیں۔ ایلا اب مجبور شہزادی نہیں تھی، وہ ایک ایسی ملکہ تھی جس نے محبت بھی اپنی شرطوں پر پائی اور اقتدار بھی۔ یہ کہانی وہیں ختم ہوتی ہے جہاں ایک بیٹی کو عزت، ایک باپ کو احساس اور ایک محبت کو انجام ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔